اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ہوں گے۔ میرا نام عمران بٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب آفیشیل چینل۔ دوستو، تمام احباب محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا موضوع ہے تحریک منہاج القرآن کے قائد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے شہدائے ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایسا سانحہ ہے کہ جس کے لیے وکلاء کا ایک پینل مسلسل 7 سال سے کوششوں میں مصروف ہے، اور عدالتی جو نظام ہے اس میں اتنا سکم موجود ہے اور اس سے اتنا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ جن لوگوں کے خلاف مقدمہ ہے وہ صاحب اقتدار لوگ ہیں۔ ان میں اتنی پاور ہے کہ وہ غریب عوام کے اس مقدمے کو 7 سال تک بالکل اس پر کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہونے دیا گیا، اور اس کی جو JIT بنائی جاتی ہے یا جو بھی تحقیقاتی کمیٹی بنتی ہے اس پر باقاعدہ سٹے لیا جاتا ہے، اور یہی عدالتیں وہ سٹے دے کر اس کو برقرار رکھتی ہیں۔ تو یہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس کے بارے میں تو کچھ کہنا توہین عدالت کے زمرے میں آئے گا، لیکن آپ اندازہ لگا لیں اس ملک کے انصاف کا کہ 7 سال میں اس کیس پر پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اگر تحریک منہاج القرآن جو کہ مذہبی، سیاسی اور مالی طور پر مضبوط تحریک ہے اور وہ اپنے کارکنوں کا مقدمہ خود لڑ رہی ہے، ان کے وکلاء کا پینل عدالتوں میں پیش ہوتا ہے، وہ اس کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں۔ اگر یہی اخراجات آپ کو اور مجھے برداشت کرنے پڑتے تو ہماری حالت کیا ہوتی؟ یہ نظام اس قدر بوسیدہ نظام ہو چکا ہے کہ اس میں 7 سال تک آپ کا جو کیس ہے وہ کسی فیصلے کے بنا بالکل اسی طرح پڑا ہوا ہے، اور اس پر تحقیقات بھی مکمل نہیں ہونے دی گئی۔ موجودہ جو حکمران ہیں، آج ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ان کو اپنا وعدہ یاد دلایا، فوج کو ان کا وعدہ یاد دلایا، اور ہماری جو معزز جوڈیشری ہے جن کا نظام انصاف اتنا تیز ہے کہ اگر وہ کسی صاحب اقتدار طبقے کو دینا ہو تو اس کے لیے اتوار والے دن بھی عدالتیں لگ جاتی ہیں، اور آپ اگر اپنی جو بالکل نچلی سطح ہے جہاں پر ہم رہ رہے ہیں اس سطح پر بھی دیکھیں تو اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ کے پاس جو وکیل ہے وہ پاورفل ہے، اس کے اختیارات اور تعلقات اچھے ہیں، تو آپ کو جناب رات کو بھی ضمانت مل جاتی ہے۔ تو جب تک یہ نظام اس ملک میں رائج رہے گا یہ ترقی نہیں کر سکتا۔ غالباً چرچل تھا جنگ کے دوران، اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ جاؤ دیکھو عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، انہوں نے آ کر بتایا کہ جی بالکل عدالتوں میں انصاف مل رہا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم یہ جنگ نہیں ہار سکتے، ہم جنگ جیتیں گے۔ تو اگر پاکستان پر کوئی جنگ مسلط ہوتی ہے تو اگر اس کلیے کو سامنے رکھا جائے تو ہم بالکل بھی نہیں جیتیں گے۔ جو ہمارا نظام انصاف ہے جو غریب کے لیے بہت دیر سے آتا ہے، بلکہ آتا ہی نہیں ہے، کئی لوگوں کے فیصلے ابھی زندہ مثالیں ہیں کہ ان کے مرنے کے بھی 20-20 سال بعد ان کو جناب باعزت بری ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے، اور وہ بیچارہ جیل میں گل سڑ کر مر چکا ہوتا ہے۔ تو یہ نظام جس کو طاہر القادری صاحب بار بار جھنجھوڑ رہے ہیں، تو جو ہمارے ادارے ہیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے۔ آنے والے جو دن ہیں وہ میرے خیال میں سیاسی ماحول کو گرم کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا ٹائم جب عمران خان صاحب کچھ سٹیبل ہونے کے قابل ہوئے تھے، لیکن وہ لوگ جو ان کو اس اقتدار کی مسند پر بٹھانے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ میدان عمل میں آئے، اور ابھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس کرنے کے بعد
انہوں نے یاد پریس کانفرنس میں دلایا کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور آپ اس احتجاج میں شریک ہوئے تھے، اور آپ نے بھی ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے انصاف کو سی ڈی بنایا۔ 3 سال تک آپ کی حکومت رہی ہے، اور اس حکومت میں آپ نے جو ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے لیے کیا ہے وہ آپ کے بھی سامنے، آپ بھی جانتے ہیں، عوام بھی جانتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو بھی یاد دلایا جو سابقہ چیف جسٹس تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ ادارے کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، کہ انہوں نے بسمہ امجد کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ بیٹا آپ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں، اور یہ انصاف کا جو ہے کام یہ ہم پر چھوڑ دیں، ہم آپ کو انصاف دیں گے۔ وہ خود تو چلے گئے ہیں لیکن قانون ساتھ نہیں لے گئے۔ جو اب چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اس بیان کو اپنے اوپر لینا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو سیریس ہونا پڑے گا اس سے پہلے کہ تحریک منہاج القرآن کسی قسم کا کوئی احتجاج کرتی ہے، اور وہ احتجاج جس طرح سے کرتے ہیں یہ عمران خان صاحب اپنے جو ٹیلی ویژن پر بیان دے چکے ہیں آ کر، کہ ان کے احتجاج اور ان کے کارکنوں کی وجہ سے وہ اسلام آباد جو دھرنا تھا اس میں ان کے قدم جمے رہے ہیں۔ تو اب اگر انہوں نے باقاعدہ ان کو مخاطب کر کے کہہ دیا ہے، پہلے تو وہ خواب خرگوش کے جو مزے لے رہے تھے اب انہیں جاگ جانا چاہیے، اور اس بیان اور اس پریس کانفرنس کو یہی سمجھیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے آپ کو متنبہ کیا ہے کہ آپ اپنی جو کارکردگی ہے جو آپ شہدائے ماڈل ٹاؤن کے لیے کرنا چاہتے تھے اور جس کے دعوے آپ نے کیے ہیں، آپ کی حکومت میں 3 سال ہو چکے ہیں، مطلب آدھا عرصہ آپ بھی اس کیس کو دبانے میں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ تو آپ اب اس کو سیریس لیں، اور اگر آپ اس پر کوئی قدم نہیں اٹھاتے تو میرے خیال میں آنے والے جو چند مہینے ہیں وہ بہت اہم ہوں گے، اور تحریک منہاج القرآن کا احتجاج سابقہ ادوار میں بھی بہت سخت رہا ہے کہ ان کے کارکن احتجاج کرنا جانتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اس پہ اب جو کیس ہے اس پر جس طریقے سے بھی نظر ثانی کریں، کیونکہ جو حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں وہی اتوار کو عدالتیں کھلواتے تھے اور اب بھی کھولی جاتی ہیں۔ تو اقتدار کی مسند پہ بیٹھے ہوئے آپ نے اس پر بیٹھنے کے لیے جو وعدے کیے تھے اب پورا کرنے کا وقت ہے، کہ بجائے اس کے کہ ملک ایک بار پھر دھرنوں کی سیاست کی طرف جائے، اس سے پہلے آپ کو ان حالات کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور وہ لوگ کوئی غیر قانونی ڈیمانڈ نہیں کر رہے، وہ انصاف مانگ رہے ہیں، تو آپ کم از کم ان کے کیس کو اس حد تک تو پہنچائیں کہ ان کو ہاں یا نہ جو بھی عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں وہ تو بعد کی بات ہے، ابھی تک ان کا کیس سنا ہی نہیں جا رہا، تحقیقات کے مرحلے سے باہر نہیں آ رہا، جے آئی ٹی بنتی ہے اور سٹے ہو جاتے ہیں، تحقیقاتی کمیٹیاں بنتی ہیں اور سٹے ہو جاتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب ہوش کے ناخن لیتے ہوئے آپ آنے والے دنوں میں جو حالات خراب ہوں گے اس کو ابھی سے کنٹرول کریں۔ تمام جو دوست ہیں وہ اس پر اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔